معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ اور اس کی نہایت ہی مختصر تفسیر کو بھی پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت کا آغاز کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی یہ دوسری نشست ہے اور یہ باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں اس لیے نہیں بھیجیں کہ پہلے لوگوں نے بھی ان نشانیوں کو جھٹلایا اور پھر نشانیاں جھٹلانے کی وجہ سے انہیں ڈھیل ختم ہو گئی اور اللہ کا عذاب آ گیا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی جو آنکھوں کو روشن کرنے والی ہے، عظیم نشانی ہے۔ بس انہوں نے اس نشانی پر کیا ظلم کیا، یعنی اس کا انکار کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا بے شک آپ کا رب تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جو جلوہ ہم نے آپ کو دکھایا یہ جلوہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا۔ کون سا؟ شب معراج کا۔ اور وہ درخت جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ درخت بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ یعنی جہنم ایک ایسا درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہے، جہنمیوں کو وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، یہ ڈرنے کے بجائے سرکشی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا تمام فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا، اور یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ ابلیس بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ یعنی ابلیس بولا بھلا تو دیکھ، تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیس ڈالوں گا اور انہیں گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا، تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ یہ ابلیس نے یہ ایسا جملہ کہا۔ اگلی آیت میں ہے اللہ نے فرمایا تو جا، بس جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا پس بے شک تم سب کو سزا جہنم ہے، اور یہ مکمل سزا ہے۔ یعنی جو شیطان کی پیروی کرے گا، یعنی جو شیطان کے نقوش قدم پر چلے گا، جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، جو گناہ کبیرہ کرے گا، اور جو ظلم کرے گا، جو نمازوں کو قضا کرے گا، ان کے لیے کیا ٹھکانہ؟ اللہ نے فرمایا جہنم ہے۔ اگلی آیت میں تو ان میں سے جسے چاہے اور جسے بہکانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے بہکا اپنی آواز کے ساتھ۔ یعنی شیطان کی آواز کیا ہے؟ گانے بجانے، موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ موسیقی، یہ گانا، یہ بجانا، یہ میوزک اور یہ انسٹرومنٹ، یہ گٹار، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور تجھ میں جو طاقت ہے ان لوگوں میں سے جس کو چاہے تو اپنی آواز کے ذریعہ ان کو بہکا۔ یعنی شیطان کی آواز کیا ہے؟ میوزک۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ رنگ ٹون۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ گانے بجانے، یہ جتنے بھی خرافات ہیں یہ کیا ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ یہ قرآن ہے بھائی۔ تو ان پر لشکر لے کر چڑھ جا، تیرے سوار لشکر ہوں، تیرے پیدل لشکری ہوں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدے کر۔ شیطان کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں بے شک میرے جو خاص بندے ہیں، یعنی شیطان نے تو یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور کامیاب نہیں ہوگا، اور تیرا رب کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اے شیطان، میرے بندے میری پناہ لے لیں گے
اور مجھ سے مدد مانگیں گے تو میں ان کی مدد غیب سے فرماؤں گا اور میری مدد ان کے لیے کافی ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا اور سمندر میں کشتی کو جاری کیا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل آتی ہے اور تم طوفان میں پھنس جاتے ہو تو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کے خیالات تم سے گم ہو جاتے ہیں اور صرف تم اللہ ہی کو یاد کرنے لگتے ہو۔ پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم اللہ سے روگردانی کرتے ہو اور اللہ کا شکر ماننے کے بجائے اس کے نافرمان بن جاتے ہو۔ اور اگلی آیت میں ہے اور انسان ناشکرا ہے، مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کیا تمہیں خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے ایک حصے کے ساتھ زمین میں دھسا دے کہ وہ حصہ ہی زمین کے اندر چلا جائے؟ یعنی تم کہیں پہ خشکی کے حصے پہ تم کھڑے ہو، اگر اللہ چاہے تو وہ زمین پھٹ جائے اور تم داخل ہو جاؤ، اور اللہ کی شان یہی ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ پورا کا پورا دھنس جائے اور تم کو دلدل کی طرح اندر داخل کر دے، زمین خود اندر چلا جائے اور تم تو آٹومیٹکلی اندر چلے جاؤ گے۔ اور پھر یا اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش فرمائے، کیا تمہیں گناہ کرتے ہوئے کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے؟ پھر اگلی آیت میں کیا تم اپنے لیے کسی کو کام بنانے والا نہ پاؤ؟ یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں ڈر نہیں آتا کہ تم سمندر میں جانے کے لیے کشتی میں دوسری مرتبہ بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بڑی سخت اور تیز ہوا کو بھیج دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سمندر کے ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے نا سفر کے ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باریک باریک چیز کو نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ ہم کم سے کم اس چیز کے ذریعہ جو ہے، اس مثال، تمثیل، ایگزامپل کے ذریعہ کم سے کم جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں، خالق کائنات کو سمجھ سکیں، اسلام کو سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، شریعت کو سمجھ سکیں اور اللہ کی شان کو سماعت کر سکیں، ایمان والے ہو سکیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا۔ تم کو کفر کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں آتا، پھر تم ہمارا پیچھا نہ کر سکو، یعنی ہم تمہیں تباہ کر دیں گے اور تم ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور جو ہے تم ہمارے کچھ بھی جو ہے بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے بنی آدم کو، انسان کو خشکی میں اور دریا میں سوار کیا۔ اور اگلی آیت میں ہے اور ہم نے انسانوں کو پاکیزہ روزی سے روزی عطا فرمائی، اور جو ہم نے بہت ساری مخلوق پیدا کی، ان بہت ساری مخلوق پر انسانوں کو فوقیت عطا فرمائی، یعنی 18,000 مخلوقات عطا فرمائی۔ 18,000 مخلوقات کو جو ہے ہم نے پیدا کیا، مگر سب سے بہتر جو ہے اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ اور کل بروز قیامت اس دن تمام لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، بس جس کا نام اعمال سیدھے رائٹ ہینڈ میں ہوگا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنا نام اعمال پڑھ کر سنائیں گے اور کہیں گے دیکھیں ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہیں اور ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوش و خرم ہوں گے اور سب سے اپنے نام اعمال دکھاتے پھریں گے، دیکھو میرے نام اعمال میں نیکیاں ہیں اور ہمارا نام اعمال جو ہے نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، داہنے ہاتھ میں جو دیا گیا۔ جیسا کہ ہمیں رزلٹ ملتا ہے جب ہم کلاس 10 پاس کیے، جب ہم کلاس 12 پاس کیے، جب ہم گریجویشن پاس کیے، جب ہم نے ماسٹر ڈگری حاصل کی، جب ہم نے MBA کیا، ارے واہ کتنا اچھا مارکس آیا ہے، دیکھو بھائی دیکھو کتنا اچھا مارکس آیا ہے، 80% مارکس آیا، دیکھو ارے یار
میرا فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کتنا مارکس آیا ہے، دیکھو انٹرنیشنل بزنس میں کتنا مارکس آیا ہے، دیکھو ہیومن ریسورس میں کتنا مارکس آیا، ارے 86 آیا ہے. تو ہم خوشی کے ساتھ جو ہے اپنی کامیابی کو، اپنے اچھے پرسنٹیج آف مارکس جو ہم نے حاصل کیے اس کو ہم شو کرتے ہیں، بھائی دیکھو جو ہے نا وہ اکاؤنٹس میں کتنا زبردست مارکس آیا ہے. اسی طرح سے بروز قیامت جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے اپنے نامہ اعمال کو دوسرے لوگوں سے دکھائے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال، آئی گاٹ سکسیس. اور اگلی آیت میں، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا؟ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا یعنی جو گمراہ ہوگا، جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو بتوں کو پوجا کرنے والا ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو بدکار ہوگا، جو زانی ہوگا، جو سیاکار ہوگا، جس کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہوگا، جو ہر وقت اللہ کو ناراض کرتا ہوگا، جو ہر دن جو ہے 5 وقت کی نمازیں قضا کرتا ہوگا، جو کفر کرتا ہوگا، جو اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعہ اور اپنے کردار کے ذریعہ حرام کام میں لگا ہوا ہوگا، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یعنی جو دنیا میں کافر ہوگا وہ آخرت میں بھی کفر اور شرک کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور اگلی آیت میں ہے، اور زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. اور اگلی آیت میں، اور بے شک کافروں نے تمہیں وحی سے ہٹانے کے لیے بہت کوششیں کی، اس وحی سے ہٹانے کے لیے کہ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی، تاکہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کرنے لگو، اور اگر تم ایسا کرتے تو یہ کافر تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو تم تھوڑا ان کافروں کی طرف رک جاتے. اگر ایسا ہو جاتا تو ضرور ہم تمہیں 2 گنا زندگی کا اور 2 گنا موت کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے. اور اگلی آیت میں ہے، بے شک ان کافروں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زمین میں کھسکانے کے لیے بڑی کوششیں کی کہ تاکہ آپ زمین سے نکل جائیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو وہ شہید کرنا چاہتے تھے. بڑی پلاننگ کی، بڑے پروپیگنڈا کیے، بڑی سازشیں کی. اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو یہ برباد ہو جاتے. اگر یہ سازشیں کرتے اور سازش میں اگر وہ آپ کے قریب آ جاتے تو کیا یہ برباد ہو جاتے. پھر آپ کے بعد یعنی آپ کی شہادت کے بعد مراد یہ ہے یہ بہت تھوڑا عرصہ باقی رہتے، پھر یہ تباہ ہو جاتے. اور آیت میں، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے اس قوم کا بھی یہی معاملہ رہا کہ جب انہوں نے رسولوں اور نبیوں کو شہید کیا تو اللہ کا غضب ان پہ آ گیا اور تم ہمارے طریقے کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے. یعنی بہت سارے اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں جن کو قتل کیا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا، اس قوم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے، لوط علیہ السلام کو حملہ کرنے آئی، ان کو تکلیف دینے کے لیے آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ چھوٹے چھوٹے پتھر برسایا آسمان سے، اور وہ بڑی بے رحمی کے ساتھ اور وہ دردناک عذاب ان پہ آیا اور دنیا ہی میں وہ واصل جہنم ہو گئے. فرمایا تم نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے پہلے، ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، یعنی ظہر سے عشاء تک، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. اور اگلی آیت میں ہے، بے شک فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور اگلی آیت میں ہے، اور رات میں تہجد پڑھا کرو. اے محبوب یہ آپ کے لیے خاص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ تہجد پڑھنا فرض تھی، اور ہمارے لیے کیا ہے، یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد میں 8 رکعت اکثر پڑھا کرتے تھے. تہجد کیا ہے؟ تہجد یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اگر آپ کچھ لمحے کے لیے سو لیتے ہیں، اگر کچھ لمحے کے لیے آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے تہجد کے لیے
آدھی رات ہونی چاہیے یا 2 بجے رات ہونی چاہیے، 12 بجے رات یا 1 بجے رات، ایسا کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر عشاء کی نماز 9 ساڑھے 9 بجے ختم ہوتی ہے، آپ کو نیند آ گئی، آپ جو ہیں سو گئے، 10 بجے آپ سو جاتے ہیں، 10:30 بجے آدھے گھنٹے آپ سو گئے، تو 10:30 بجے پڑھ سکتے ہیں، 11 بجے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے عشاء کے بعد تہجد کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ نیند شرط ہے، یعنی آدھا گھنٹے کے لیے یا 15 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ سو جاتے ہیں تو 10 سے 11 بجے سو گئے یا 10 سے 10:30 بجے تک آپ سو جاتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ حضور جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا اللہ نے مجھے تہجد کی برکت سے بخش دیا۔ تو دیکھیں تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کے جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس چیز سے بخشا گیا، کس اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کی پکڑ ہو گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بخشا انہیں؟ تہجد پڑھنے اور اس کی عادت کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بخش دیا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ پھر اگلی آیت میں ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا اور سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے، کہیں گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہیں گے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چند رانے والے۔ اگلی آیت میں ہے اے محبوب آپ فرمائیے اے میرے رب تو مجھے جہاں بھی داخل کر آسانی کے ساتھ داخل فرما، سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور یہاں سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ نکال۔ اور اگلی آیت میں اور اے پروردگار میرے طرف سے اپنے لیے مددگار غلبہ عطا فرما، یعنی مجھے رعب دے، مجھے دبدبہ دے اور غلبہ عطا فرما۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، جاء الحق وزحق الباطل، کیا حق آ گیا، سچائی آ گئی، اور جھوٹ مکاری فریبی بددیانتی بد کرداری بد اخلاقی چوری بدبختی کیا ہوئی؟ یہ سب چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو آخر کار مٹنا ہی ہے، اور قرآن جو ہم نازل فرماتے ہیں اس میں مومن کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور ظالم تو خسارے ہی میں پڑے ہیں، کیا؟ اور ظالم تو خسارے ہی میں پڑے ہیں، قرآن سن کر بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں اور اسے نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور کنارہ پکڑ لیتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے ہر کوئی اپنے انداز پر عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہونے لگا، تو سارے کفار و مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہیں نازیبا الفاظ کہے، غلط الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا، اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو ناقابل بیاں ہے، اور ان پہ جو ہے بہت زیادہ تہمتیں لگائی جانے لگی۔ مگر تحقیق کرنے والے کافر آئے، کفار و مشرکین آئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہیں وہ تانا دے رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے تنقید و طنز کر رہے ہیں۔
آخر کیا بات ہے؟ تو تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے آ گئے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے پیشوا، کس کے پیشوا؟ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے پیشوا کس کے پاس آئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آخر کیا بات ہے؟ لوگ پروپیگنڈا بنا رہے ہیں، لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق جب دیکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو سماعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب وہ دیکھتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بے انتہا پھیلا دیا، اور اسلام کی جو وہ سازشیں کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس سے اسلام کو اور زیادہ تقویت مل گئی، اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگ گیا۔ تو پھر کافروں نے یہودیوں کا ساتھ لیا، تو یہودی نے کہا کہ ان سے 3 سوال کریں۔ کس سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کریں۔ پہلا یہ سوال ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ پوچھیں، یعنی غار والوں کا قصہ جو سورہ کہف میں ہم نے سماعت کیا، پہلا یہ سوال کیجئے۔ دوسرا ذوالقرنین کے قصہ کے بارے میں پوچھیں، اور تیسرا جو ہے روح کے بارے میں پوچھیں کہ روح ہے کیا۔ اور جو ہے یہودیوں کی جو کتاب ہے زبور، تورات، اس میں جو ہے نا، اس میں ان تینوں کے بارے میں آیا ہے، لیکن روح کے حوالے سے جو ہے تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اگر انہوں نے، یہودی نے کہا کہ اگر روح کے حوالے سے اگر وہ بتا دیں گے، وہ نہیں بتائیں گے، وہ 2 کا جواب دیں گے، اصحاب کہف کا جواب دیں گے اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی جواب دیں گے، لیکن روح کے بارے میں وہ تفصیل نہیں بتائیں گے، کیونکہ روح کے بارے میں جو ہے آسمانی کتابوں میں نہیں آیا، تورات میں بھی نہیں آیا اور زبور میں بھی نہیں آیا، تو وہ روح کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ تو ان لوگوں نے 3 سوالات کیے، 2 سوالات کا جواب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور تیسرے سوال کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح یہ اللہ کا امر ہے، یعنی اس کی مکمل جو تفسیر ہے، اس کا مکمل علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں، آپ فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ یعنی اگر روح کے حوالے سے مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، روحوں کی دنیا جو اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے روح کے مضمون پہ، وہ ہے شرح الصدور ہے کتاب کا نام۔ ایک اور ہے کہ ابن القیم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الروح۔ تو یہ ساری کتابیں ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو روح کے حوالے سے جو ہے اچھی خاصی معلومات حاصل ہوگی۔ بہرحال اگلی آیت میں، اے یہودیوں، تمہیں روح کا جو بھی علم دیا گیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے، اگر ہم چاہیں اور جو قرآن تم پہ نازل کیا اس قرآن کو ضرور بضرور ہم لے جاتے، یعنی یہ قرآن مٹ جانا لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو جاتا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی دلیل، کوئی وکیل نہ پاتے جو تمہارا کام بنا سکے، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کو تا قیامت قائم و دائم رکھا۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے محبوب آپ فرمائیے تمام انسان اور تمام جن ایک ساتھ مل کر جمع ہو جائیں، مل کر بھی سارے کائنات اور تمام انسان اور تمام جنات مل کر بھی اس قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو وہ قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ یعنی سارے انسان مل جائیں اور سارے جن مل جائیں تو بھی قرآن کے جیسی ایک کتاب نہیں لکھ سکتے، قرآن کے جیسا ایک کلام نہیں لکھ سکتے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے مثال کھول کھول کر بیان کی، بس اگر لوگ ناشکری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں اور کافر بولے ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے چشمے نہ بہا دیں یا آپ کے لیے کھجور کا کوئی باغ ہو
اور انگور کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس باغ کے درمیان سے خوب بہنے والی نہریں جاری کریں، یا آپ آسمان کو توڑ کر گرا دیں، یا آسمان ہم پہ گرا دیں، جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، نعوذ باللہ، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے کر دیجئے، جتنی نشانیاں دکھانا ہے دکھا دیجئے، کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو نہ کریں کہ وہ آ کر آپ کے بارے میں گواہی دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں ہمارے سامنے اور ہم آپ کو چڑھتا ہوا دیکھیں اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ کفار و مشرکین، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے اللہ و فرشتوں کو نہ کریں کہ وہ آ کر آپ کے بارے میں گواہی دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں ہمارے سامنے اور ہم آپ کو چڑھتا ہوا دیکھیں اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے سے، جب تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دے جو ہم پڑھیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے میرا رب پاک ہے، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اگلی آیت میں لوگوں کو کسی چیز نے روکا ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، صرف ایک بات میں کہ انہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا۔ وہ سوچنے لگے جب ان پر وحی آ سکتی ہے تو ہم پر وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ کفار و مشرکین نے سوچا۔ ان کو فرشتے نظر آتے ہیں تو ہمیں فرشتے کیوں نظر نہیں آتے؟ اور اگلی آیت میں مگر انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ اے محبوب آپ فرمائیے انبیاء کو بشریت کے لباس میں کیوں بھیجا گیا؟ اے محبوب آپ فرمائیے حکمت اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور اطمینان سے زمین میں چلتے ہوئے ہوتے، ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جیسا ہی انسانی لباس میں ہی نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث کیا گیا کہ انسان جو ہے جب بشر کو دیکھے، یعنی انسانی جسم اور اس کا لباس وغیرہ سیم ہو اور ساری صفات سیم ہو، تو انسان جو ہے ان کے طرز پر زندگی گزارے گا اور اس کے لیے نمونہ ہوں گے اور انسان اپنی زندگی انہی کے مطابق گزارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے، اور ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت جس کے اندر کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی خامی نہیں نکال سکتا۔ کروڑوں لوگ بھی مل جائیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں، شان نبوت میں اور شخصیت میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی خامی نہیں نکال سکتے۔ پھر اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اللہ اسے گمراہ کرتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو بے انتہا گناہ کرتے ہیں اور اتنا گناہ کرتے ہیں کہ انہیں گناہ بھی گناہ نہیں لگتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں جسے اللہ گمراہ کر دے تم اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں پاؤ گے، اس کے لیے تباہی ہے، اور جو گمراہ ہو گیا ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت ہم اوندھے منہ جمع کریں گے، یہ پاؤں سے نہیں چل رہے ہوں گے بلکہ سروں کے بل چل رہے ہوں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کی آگ بجھنے کے قریب آتی ہے تو ہم اسے اور بھڑکا دیتے ہیں، یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا،
اور وہ بولے کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ہو جائیں گے کیا پھر دوبارہ ہمیں پیدا ہونا ہے؟ اور اگلی آیت میں ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اللہ قادر القادر ہے کہ انسان کہ ان جیسا وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں وہ کوئی شک نہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے ظالم لوگ ناشکری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم ان خزانوں کو روک لیتے ختم ہو جانے کے خوف کی وجہ سے۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ فرمائیے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم ان خزانوں کو روک لیتے ختم ہو جانے کی خوف کی وجہ سے۔ اور اگلی آیت میں اور انسان تو ایک بہت ہی بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، مائزر ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا روشن واضح 9 نشانیاں آپ کے معجزات کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں، یعنی 9 معجزات دیے تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس عصا تھا، ان کے پاس ایک چھڑی تھی جو اژدہا بن جاتی تھی، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو سورج سے زیادہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا۔ آپ کے لیے سمندر پھاڑ دیا گیا اور 12 راستے بن گئے۔ قوم فرعون پہ جو ہے نا وہ عذاب آیا، اور سیلاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، ٹھیک ہے، چینٹی کا عذاب آیا۔ یہ ساری نشانیاں کیا ہیں؟ معجزات تھے۔ اور اگلی آیت میں پوچھو بنی اسرائیل سے، یعنی یہودیوں سے پوچھو، عیسیٰ علیہ السلام ان کافروں کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہا تھا جو آج کے کافر بنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک اے موسیٰ میں ضرور بضرور یہ گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ بے شک اے موسیٰ میں ضرور بضرور یہ گمان کرتا ہوں کہ تم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو جانتا ہے کہ اسے کلام کو آسمان اور زمین کے رب نے نازل کیا، یعنی یہ کلام ایسا ہے جو نگاہوں کو کھولنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور بے شک ضرور اور ضرور اے فرعون میں تجھے تباہ ہوتا ہوا گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں اگر تو ہدایت حاصل نہیں کرے گا، اگر تو شرک کفر اور نمرودی سے خدائی دعویٰ سے اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو تو برباد ہو جائے گا، تو غرق ہو جائے گا۔ فرعون نے انہیں زمین سے مصر سے انہیں نکالنے کی کوشش کی، کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ پس ہم نے اسے غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ کس کو؟ فرعون اور فرعونیوں کو۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل زمین میں رہو، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے، اس کا نازل کرنا حق کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے لیے نازل کیا کہ لوگ اس حق کو مانیں۔ اور 105 نمبر کی آیت ہے، حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار ہو گئے، واقعہ سمجھ لیں، اور ان کے عقیدت مند ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ تو حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قدر بیمار تھے تو ان کے عقیدت مند کئی عیسائی طبیب کے پاس جا رہے تھے، تو اس سے مشورہ کیا کہ ان کا علاج کیسے کریں۔ تو اب تو ہم نا امید ہو گئے ہیں ان کی زندگی سے۔ تو راستے میں حضرت خضر علیہ السلام انہیں نظر آئے، آپ کے پاس جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اور آپ کے عقیدت مند حضرت خضر علیہ السلام کو نہ پہچانے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عیسائی طبیب کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ محمد بن سماک اگر بیمار ہیں تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 پڑھو، اور کہا انہیں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر اسے پڑھو اور اسے دم کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو آیت آنے والی ہے 105 نمبر کی، اگر ہم اس کو آیت کو پڑھیں گے تو جہاں پہ پرابلمس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھیک اور شفا دے دے گا۔
وظیفہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ جو ہے آخر درود شریف پڑھیں، اور جو ہے آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 105 پڑھیں 7 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پہ جو ہے نا وہ شفا دے گا۔ اور اگلی آیت میں، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور یہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر آہستہ آہستہ پڑھیں، اور ہم نے اسے بہت آہستہ آہستہ نازل کیا، اس میں تمہارا ہی فائدہ اور تمہارا ہی نقصان ہے۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے آپ ایمان لاؤ اس پر، یا تم ایمان نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنی ٹھوڈیاں سجدہ کرتے ہوئے جھکا لیتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور اگلی آیت میں ہے وہ اپنی ٹھوڈیاں جھکا دیتے ہیں، یعنی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں سجدے میں، اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں تر ہوتی ہیں، اور اللہ کے کلام کو سن کر ان کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے اور خشوع و خضوع اور ملتا ہے۔ اگلی آیت میں، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، عبادت کرتے ہوئے اللہ کہو یا رحمان کہو، جس بھی نام سے اس کا نام کا ذکر کرو، یہ سب اللہ ہی کے اچھے نام ہے۔ اور نماز بہت چلا کر نہ پڑھو اور بہت ہی آہستہ بھی نہ پڑھو، اور ان کا درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے لیے حق ہے کہ جس نے نہ تو بیٹا بنایا اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار و دوست ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے ان کے دوست، اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنا دوست بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، گہرا دوست بنایا، اور یہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا، اور یہ اس کا کرم ہے، اور یہ اس کی مصیت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اپنا محبوب بنا دے، کسی کو حبیب اللہ بنا دے، کسی کو خلیل اللہ بنا دے، کسی کو ذبیح اللہ بنا دے، کسی کو کلیم اللہ بنا دے، کسی کو روح اللہ بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اس کا کوئی ایسا دوست نہیں جو کمزوری کی وجہ سے ہو کہ کمزوری اور مصیبت میں اس کا ساتھ دینے والا ہو۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات، زمین کا اور آسمان کا ذرہ ذرہ، ٹکڑا ٹکڑا، قطرہ قطرہ ہے نا، پتا پتا، ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ کس کی محتاج ہے؟ خالق کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے، اور خوب اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اے اللہ ہمیں بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ تیری حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری الوہیت کا، تیرے مقام معبودیت کا، تیری شان ربوبیت کا، اور ہر وقت یہی کہتا رہوں، هو اللہ الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کا ذکر اور اس کی شان اور اس کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو ہم بیان کرتے رہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ بنی اسرائیل کے مکمل ہونے کی برکت سے ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے افعال کو، ہمارے زندگی میں واقعات کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔